اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسے کہ آپ سامعین حضرات بہتر جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ مبارک پہ ہم نے اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں کی تھیں کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے۔ لیکن کئی ابھی مسائل جو اہم مسائل تھے باقی تھے، ان کو بیان کرنا ضروری تھا۔ وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس جمعے کے ذریعے ہی آپ تک جو ہے وہ باتیں پہنچ جائیں۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کے لیے کوئی ایک کلاس کی نشست ہو، ایک باقاعدہ کلاس ہو جس کے اندر آپ تمام حضرات تشریف لائیں، پھر اس کے اندر جو ہے ہم ایک مکمل طور پر ایک کلاس کی صورت میں اس کے اوپر بحث کریں، مسائل سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، کوئی سوال ہو جواب ہو تو ان کو ہم حل کریں۔ لیکن صاف ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں، پھر جمعے کے اوپر ہی آپ سب لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہماری تھوڑی سی بد نصیبی بھی ہے کہ کئی لوگ صرف جماعت کے ٹائم پہ پہنچتے ہیں۔ تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ باتیں ایسی پہنچ جائیں کہ جن سے ہم نا آشنا ہیں، اور یقین مانیے کہ ایسے ایسے مسائل سے جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی ایسی ایسی غلطی کر سکتے ہیں تو اپنے آپ میں بھی حیف آتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ان تک مسائل کو پہنچانا۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر گھوڑا اگر پیاسا ہے تو اس کو کنویں تک بھی پہنچنا ہوتا ہے، اگر وہ خود ہی کنویں تک نہیں جائے گا تو پانی بھی اس کو نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ جب تک اس مسائل کو دریافت نہیں کریں گے، کسی عالم کے ذریعے پوچھیں گے نہیں، تو آپ کیسے اس تک جو ہے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بنیادی باتیں تھی۔ دوسرا جمعے کے حوالے سے بھی عرض کرنا ہے آپ لوگوں کو کہ جمعہ کی جو جماعت ہے وہ 1:35 پہ ہوا کرے گی، اور نماز کا جو ٹائم ہے وہ 1:25 پہ داخل ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 1 گھنٹہ وہ ٹائم سیونگ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے نا، 1 گھنٹہ بڑھ گیا ہے، تو اب ٹائم جو ہے وہ 1:25 پہ شروع ہوا کرے گا، تو لہٰذا آپ اس سے پہلے سنتیں پڑھیں گے تو وہ آپ کی سنتیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ٹائم 1:25 پہ شروع ہو رہا ہے، آپ کو سنتوں کا ٹائم ملے گا تو اس میں ہی سنتیں ادا کریں، پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی کیونکہ ٹائم ہی داخل نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ حکم ہے، وجوبی حکم ہے۔ جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ اب اس کے بارے میں ہماری بات یہاں پہ پہنچی تھی کہ اس کا نصاب کیا ہے۔ تو نصاب میں نے 2 بتا دیے تھے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے اور چاندی کا 52.5 تولے چاندی ہے۔ تو لہذا اس کے اندر یہ ہوگا کہ اگر صرف بندے کے پاس سونا ہی ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ایکسٹرا، تو پھر وہ 7.5 تولے سونا جب ہوگا تبھی زکوٰۃ نکالے گا، ادروائز نہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ ایسا ہونا 100 میں سے 95% ایسا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس صرف سونا ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس آج کل پیسہ ہوتا ہے، سونا نہیں بلکہ پیسہ ہوتا ہے۔ تو 2 نصاب ہیں، تو 2 نصاب میں سے ہم نے کہا تھا کہ جو دوسرا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، آج کے دور میں ہم چاندی کے نصاب کو دیکھیں گے نہ کہ سونے کے نصاب کو دیکھیں گے۔ اور یہ ہماری غلط فہمی بھی رہتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا ہوا نہیں تو ہم زکوٰۃ کیوں ادا کریں۔ تو سونے کا اگر نصاب دیکھا جائے تو وہ تقریباً یورو کے اندر اگر کنورٹ کریں، میں نے آج ریٹ چیک کیا ہے بریشیا کا کہ جہاں ہم رہتے ہیں مسافر، ہم وہاں کا ریٹ دیکھیں گے تو 4100 کچھ یورو بنتے ہیں، تب جا کے 7.5 تولے سونے کی جو ہے وہ قیمت یہ نکلتی ہے۔ اور اگر چاندی کے نصاب کو دیکھیں تو 52.5 تولے جو 1 گرام کی قیمت 7.79
گرام جو ہے پڑ رہا ہے چاندی کا، تو وہ اگر 52.5 تولے اس کی قیمت نکالے تو وہ تقریباً 420 کے لگ بھگ پڑتے ہیں۔ تو 420 یورو کا نصاب ہم دیکھیں گے، نہ کہ 4100 کچھ یورو کا نصاب دیکھیں گے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، اس میں کوئی جو ہے شکوک و شبہات اور تردد نہیں رہنا چاہیے۔ تو 420 یورو سے اوپر جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ صاحب نصاب ہے، غنی مالدار میں شمار ہوگا، اور اس کے اوپر جتنا بھی پھر مال ہوگا اس کے اوپر وہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ اب اس میں کیوں ایسا ہے کہ سونے کا بھی نصاب ہے اور چاندی کا بھی نصاب ہے؟ ہم چاندی کے نصاب کو دیکھیں گے، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی غریب لوگوں کا بھلا ہے، فقراء کا بھلا اسی میں ہے کہ ہم چاندی کے نصاب کو دیکھیں نہ کہ سونے کے نصاب کو دیکھیں۔ اگر سونے کے نصاب کو دیکھیں گے تو بہت کم لوگ زکوٰۃ ادا کر پائیں گے اور اس سے فقیر لوگ محروم ہو جائیں گے، لہٰذا ہم چاندی کے نصاب کو جو ہے ہم دیکھیں گے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ چاندی کا نصاب ہی ہم پر اپلائی ہوگا، اور اس کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 مرتبہ اس کو بیان بھی فرمایا ہے، اور اس کی فرضیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاں بھی نماز کے قیام کا حکم ہوا ہے، ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا گیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب غنی اور مالدار کون ہے؟ شرعی طور پر غنی اور مالدار کس کو کہیں گے؟ صاحب نصاب کس کو کہیں گے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ سال کے اول میں جب ہمارے پاس یہ اماؤنٹ 420 یورو تقریباً اگر ہمارے پاس آ جائے تو اس ڈیٹ سے، اس تاریخ سے ہم مالدار اور غنی شمار ہوں گے، اور پھر وہاں سے لے کے سال کے آخر تک، جب سال کا اینڈ ہوگا اسی تاریخ کو، یعنی اگر آج ہم 1 اپریل کو لیتے ہیں تو سال جب ختم ہوگا تو 31 مارچ 2023 جب آئے گا تو وہ سال مکمل ہو جائے گا۔ تو اس دن پھر ہم دیکھیں گے کہ اب ہمارے پاس مال کتنا ہے۔ اگر ہمارے پاس 420 سے کم ہے تو پھر ہم زکوٰۃ کے حال نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر فرض پھر نہیں ہے، کیونکہ اب ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، اب ہمارے پاس پیسے کم ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس اس سے اوپر پیسے ہوں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ مالدار اور غنی میں شرعی طور پر وہ شمار ہوگا۔ اور اب جتنا بھی وہ حصہ ہوگا اس میں سے وہ کیا ہوگا؟ 40واں حصہ نکالے گا۔ کتنا؟ 40واں حصہ۔ اب کئی لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ 40واں حصہ کتنا ہوتا ہے۔ جدید اگر میتھ کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو 2.5% یعنی 2.5% جو ہے وہ جتنا مال ہوگا اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اب جس مال پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اس کے بارے میں پہلے میں پچھلے جمعے پہ بھی بیان کر چکا کہ وہ چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، یا تجارت کا مال ہو جو تجارت کی غرض سے خریدا گیا ہے، ان تمام پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یعنی جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس کے پاس گھر میں سامان ہے، فرنیچر ہے، برتن ہیں، کپڑے ہیں۔ اب شرعی طور پر دیکھا جائے تو اس کو 2 سوٹ ہی کافی ہیں کہ ایک اتارے اور ایک دھوئے اور دوسرا پہن لے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 10-10 20-20 سوٹ ہیں، موسم سرما کے الگ ہیں، موسم گرما کے الگ ہیں، اور اس طرح سے اس کے جوتے بھی کافی ہیں، اس کے کپڑے بھی کافی ہیں، چیزیں بھی، برتن بھی کافی ہیں، تو اب اس میں کیا ہوگا؟ لیکن وہ کیونکہ اس نے شرعی طور پہ اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ کیونکہ ضرورت کے تحت خریدے گئے ہیں، حاجت اصلیہ کے تحت خریدے گئے ہیں،
لہذا وہ جتنے بھی ہوں گے اس کو زکوٰۃ کے اندر ہم شمار نہیں کریں گے، اس کو مال کے اندر شمار نہیں کریں گے، بلکہ وہ آپ کی حاجت کے اندر ہی آئے گا۔ ہاں اگر آپ نے اس کو تجارت کی غرض سے خریدا ہو کہ کوئی کام ہی برتنوں کا کرتا ہے اور اس نے برتن خرید کے رکھے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے کہ اس کو وہ بیچے گا، تو لہٰذا وہ جو ہے نصاب کے اندر اس کو شمار کیا جائے گا کہ اگر وہ مال نصاب کو پہنچتا ہوگا تو اب اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس مکان ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، کپڑے ہیں، چیزیں ہیں، یہ اگر اس کی ضرورت والی ساری اشیاء ہیں، چاہے وہ ضرورت سے زائد ہی کیوں نہ ہو لیکن تجارت کی غرض سے نہیں ہے، تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب یہ مشترکہ معاملہ ہے کہ پیسے کا سامان تجارت کا اور چاندی کا یہ نصاب ہے، اور یہ معیار ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر ہر بندے نے اپنے معاملات کو چیک کرنا ہے اور کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے یا نہیں ہے، کہ جس کے اتنے پیسے ضرورت اصلیہ سے زائد تھے یا نہیں۔ اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اور کہتا ہو کہ میرے پاس پیسے تو ہیں 420 یورو یا اس سے زائد تو ہیں، لیکن میں نے بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہے، گھر کا راشن بھی خریدنا ہے، باقی کئی لوگوں کو پیسے بھی دینے ہیں، گھر پاکستان میں بھی پیسے بھیجنے ہیں، عیدی بھی بھیجنی ہے، یہ کرنے ہیں، تو وہ پھر ان چیزوں کو، کیونکہ یہ اب حاجات کے اندر آ جاتا ہے، اب وہ ان چیزوں کو ان پیسے میں سے منہا کر لے گا۔ منہا آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ کم کر لے گا، کاٹ لے گا، پھر اس کے بعد دیکھے گا کہ پیسہ کتنا بچتا ہے۔ اگر واقعی بچتا ہے تو پھر وہ 420 یورو یا اس سے اوپر بنتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میرے پاس 420 تو ہیں لیکن میں نے گھر کا سامان بھی خریدنا ہے، باقی معاملات بھی نپٹانے ہیں، تو اگر وہ میں کرتا ہوں تو میں تو پھر زکوٰۃ بھی ادا کروں تو یہ تو پھر میرے لیے خسارہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ اپنی حاجات اصلیہ کو پورا نہیں کر لیتے پھر اس کے بعد جو باقی بچتا ہے پھر وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ شرعاً طور پر فرض ہوگی۔ اب اس کے اندر یہ بھی ہے، ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ اگر یعنی مثال کے طور پر اگر آپ 1 اپریل کو بندے کے پاس 420 یورو یا اس سے اوپر آ گئے اور وہ سال کے آخر میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو اب 10,000 یورو ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ سال تو اب 420 یورو پہ گزرا ہے، آپ کو وہ 420 یورو کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سال کے آخر میں اب اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوگا، چاہے وہ سال مکمل ہونے سے ہفتہ پہلے ہی اس کے پاس 10,000 یورو آ جاتا ہے، تو اب وہ سارے مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ اس کے اوپر تو سال تو گزرا نہیں، سال گزرنا کی جو شرط ہے وہ تب سے شروع ہوتا ہے جب آپ صاحب نصاب شمار ہوتے ہیں۔ جس دن سے آپ کے پاس مال نصاب جتنا پیسے آ گئے اس دن سے آپ کا نصاب شروع ہو گیا، اور جب سال کا آخر ہوگا، سال کے آخر میں جتنے پیسے ہوں گے آپ سب کو کیلکولیٹ کر کے اس کو 2.5% پہ آپ جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب فرضیت زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا بغور مطالعہ کر لیں تو کئی مسائل بھی ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کی کل جو شرائط علماء نے بیان کی ہیں وہ 10 شرائط ہیں کہ اگر 10 شرطیں پائی جائیں گی تو تب اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ حریت ہو، کہ بندہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ اگر غلام ہو چاہے اس کو کروڑوں کی مالکیت بھی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور یہ اب مسئلہ ہمارے اوپر اب اپلائی نہیں ہوگا، نہ ہی وہ دور ہے اور نہ ہی وہ چیزیں ہیں، اب ہر کوئی جو ہے آزاد ہے اور اب یہ شرط جو ہے مفقود ہے۔ دوسری شرط ہے اسلام کا ہونا، بندہ مسلمان ہو، صاحب ظاہر ایک کافر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے اوپر اگر لازم آئے گا تو وہ کلمہ پڑھنا آئے گا، نہ کہ زکوٰۃ دینا، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی باقی عبادات معاملات اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تیسری شرط بلوغ کا ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، کہ اگر کوئی بچہ ہے چاہے اس کے ورثے میں یا اس کی واقعی ذاتی مالکیت کے اندر
کروڑوں کا مال ہو لیکن وہ بچہ ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چوتھی جو شرط ہے وہ ہے عاقل ہونا، عقل مند بھی ہو. اگر کوئی مجنون ہو، پاگل ہو، اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا، باہر سے سودا سلف لانے میں وہ عقل مند نہیں ہے یعنی پاگل ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی چاہے اس کے پاس جتنا ہی مال کیوں نہ موجود ہو. پانچویں شرط جو ہے وہ ہے مال مشروط. مال مشروط کیا ہے؟ یعنی اس کے پاس ایسا مال ہو کہ جس کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کی شرائط بھی پائی جاتی ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت موجود ہو. اب یہ نہیں ہے کہ گھر کا فرنیچر ہے، اب وہ کہے کہ یہ مال تو ہے لیکن یہ وہ مال ہے چاہے جتنا بھی پڑا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ یہ وہ مال نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ نکلتی ہے. لہٰذا مال ایسا ہو جو مشروط ہو. اب ایسے انسان کے کئی سوٹ ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر تو بات ہو چکی ہے. چھٹی شرط ہے مال نصاب کو پہنچ جائے. مال نصاب کو پہنچ جائے، جیسے اس کے اوپر بھی بات ہو چکی کہ مال نصاب کو نہیں پہنچے گا چاہے جتنا بھی ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی وہ 420 یورو سے کم ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکے گی. یعنی اگر ادا کرے گا تو ہو سکتی ہے، صاف ظاہر ہے یہ ثواب کا کام ہے، لیکن شرعی طور پر اس کے اوپر فرض نہیں ہے. ساتویں شرط جو ہے وہ ہے ملک تام کا ہونا. ملک تام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ واقعی آپ کی ملکیت کے اندر ہے، کسی کا مال نہیں ہے جو کسی نے آپ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے یا رہن رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کا مال شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ جو حقیقی مالک ہے اس کا شمار ہوگا. آپ کے ملک کے اندر جو آپ کی حقیقی ملکیت کے اندر آپ کا مال ہے وہی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ادروائز دوسرے مال پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی. آٹھویں شرط یہ ہے کہ حولان حول بھی ہو. حولان حول کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پورا سال بھی گزر چکا ہو. اب اس کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے کہ سال کے آخر میں چاہے وہ جتنا بھی مال اس کے پاس موجود ہوگا تو وہ اس تمام کے اوپر جو ہے وہ اس مجموعے کو کیلکولیٹ کر لے گا، اس کے اوپر 2.5% کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا. نویں شرط جو ہے وہ ہے مال قرض سے پاک ہو. مال قرض سے پاک ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ مال تو ہے اس کے پاس، نصاب تو بنتا ہے لیکن اس نے کسی کا قرض بھی ادا کرنا ہے، کسی شے کی قسطیں بھی ادا کرنی ہے، یا کسی کو مال لیا تھا اس کو واپس بھی کرنا ہے. تو اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ اس کے قرض کو دیکھا جائے گا. اس کے اندر میں تھوڑی سی اور بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر کچھ اور بھی مسائل ہیں. اب قرض کو دیکھا جائے گا کہ قرض سے جو یعنی اگر اس نے 420 یورو تو ہے لیکن اب اس نے 100 یورو کسی کا دینا ہے تو اب وہ 100 یورو اس میں سے نکال کر پھر باقی پیسے کو دیکھے گا کہ اب وہ پیسہ واقعی نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اگر نہیں پہنچتا تو پھر اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اب قرض کے متعلق کچھ ضروری باتیں جو جاننا ضروری ہیں. ایک قرض ہے وہ جہت عباد ہے اور ایک قرض ہے جو جہت شرن ہے. اب وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک قرض ہے جو کہ بندے نے کسی بندے کا دینا ہے، اب وہ تو صاف ظاہر ہے وہ اس میں سے اس کو کاٹے گا پھر باقی مال کو دیکھے گا کہ واقعی وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینے کا اہل ہے یا نہیں ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو شرعی طور پر اس کے اوپر قرض ہے. کون سا؟ یعنی وہ صاحب نصاب تو کب کا ہو چکا تھا لیکن حج اس نے ادا نہیں کیا تھا. اب وہ کہتا ہے میرے پاس جو مال پڑا ہے میں اس میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. کیوں؟ کیونکہ میرے اوپر زکوٰۃ حج فرض ہے اور میں نے حج کرنا ہے ان پیسوں سے، لہذا میں اس کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا. تو جو قرض اس نے بندوں کے لحاظ سے دینا ہے اس کو تو نکالے گا، اس میں پیسوں میں سے کاٹے گا، لیکن جو شرعی طور پر اس کے اوپر جو زکوٰۃ آ رہی ہے جو اس کے اوپر فریضہ ہے وہ اس کو اس میں سے منہار نہیں کرے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ مسئلہ غور سے یاد رکھ لیں کہ اگر کسی نے بندے نے حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں اور وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکالتا، کہتا ہے میرے اوپر فرض حج ہے پہلے تو میں پہلے حج کروں گا، ایسا نہیں ہے.
وہ پہلے زکوٰۃ ادا کرے گا، حج کو بعد میں دیکھے گا، کیونکہ فوری طور پر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، جو اس کا تعلق دوسرے غریب لوگ فقراء کے ساتھ اس کا جوڑ بنتا ہے۔ لہٰذا اپنا حق وہ مؤخر کرے گا، لوگوں کے حق کو وہ پہلے رکھے گا اور زکوٰۃ کو پہلے ادا کرے گا۔ لہٰذا اس حق کی وجہ سے یہ جو قرض شرعی تو اس کے اوپر قرض ہے، اس کو وہ نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، وہ اس کو ادا کرے گا۔ تو لہٰذا آج بہت سے لوگوں نے اس شک کو ناجائز بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس شک کو ناجائز وہ کیسے کہ بندے کا ایک مکان تو ہے رہنے کے لیے، لیکن اس نے 2 اور مکان بھی خرید لیے ہیں۔ اب وہ 2 مکانوں کی قسطیں اتارنے میں لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اگر اس کی قسطیں اپنے پیسے میں سے نکالتا ہوں تو میرے اوپر تو زکوٰۃ آتی نہیں ہے۔ بھائی یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ڈیفالٹر بنا لیا ہے۔ اس لحاظ سے شرعی طور پر تو آپ کے لیے ایک مکان ہی کافی تھا جس کے اندر آپ رہ سکیں، آپ کے بال بچے رہ سکیں، اور آپ نے جو 2 اور مکان لیے ہیں حقیقی طور پر وہ آپ نے اپنے لیے نہیں لیے بلکہ تجارت کے لیے ہیں، جس کو آپ کرائے پر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ جو اس کے اوپر قسطیں جو ادا کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ آپ شریعت کو دھوکہ دیں اور کہیں کہ میں نے جو قسطیں ادا کرنی ہے وہ پیسے جو میرے پاس موجود ہیں اس میں سے میں کاٹ کے اگر میں دیکھوں تو میں صاحب نصاب نہیں بنتا، لہٰذا میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے، ورنہ تو ایسے کئی فیکٹری کے مالکان جو کروڑوں کی فیکٹری ہوتی ہے اس کے مالک ہوتے ہیں، اور پھر اس کروڑ کی فیکٹری تو 2 کروڑ انہوں نے قرض لیا ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں ہی نہیں، اب ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں، کیونکہ ہمارا تو پہلے ہی آلریڈی ہم نے قرض لے رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ شریعت کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں، کیونکہ اس طرح تو وہ جو 420 روپے جو بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے جو کروڑ کا ہے وہ اپنے ہی معاملات اس طرح چلا رہا ہے، تو وہ شریعت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، ٹائم بہت کم ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر جو ہے سہ رہا حاصل ہم بعد میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کی صحیح پہچان اور دین متین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔